بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک حسین، نیک اور اللہ والی عورت کی کہانی سنائیں گے جس کے پیٹ میں ایک سانپ پل رہا تھا، جس کی زندگی میں ایک ہندو نے مشکلات پیدا کی۔ مزید اس عورت کی کہانی سنتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، میں ہوں آصف جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل صوفی وائس ٹی وی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی عبرتناک واقعے کی جانب۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ماں باپ کی اکلوتی حسین و جمیل لڑکی تھی جو بہت پاکیزہ اور با اخلاق تھی، جس کے کئی لوگ دیوانے تھے۔ ایک دفعہ ایک ہندو آدمی اس کو پانے کی چاہ کر بیٹھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان گھرانے میں ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہندو بہت پچھتا رہا تھا، کہنے لگا کہ اگر یہ میری نہ ہوئی تو میں بھی اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے جنگل میں کالے جادو کی غرض سے چلا کاٹا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کے شوہر نے اس سے نظریں چرانا شروع کر دیں اور 5 سال تک اس کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ لڑکی روحانی علاج کروانے کے بعد اس کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بچی سے سب بہت زیادہ محبت کرتے تھے سوائے اس کے باپ کے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک نہ ایک دن باپ کا دل بیٹی کے لیے نرم ہو جائے گا۔ 8 مہینے گزر جانے کے بعد ایک روز فقیر اس کے دروازے پر مانگنے آیا۔ لڑکی نے ملازمہ سے کہا کہ فقیر کو خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر فقیر تھا کہ مالکن سے ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی باپردہ تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ دروازے پر فقیر سے ملنے چلی آئی۔ فقیر کے کہنے پر اس نے 3 روٹیاں اور سالن دیا۔ وہ کہنے لگا، بیٹی پانی نہیں پلاؤ گی کیا؟ ملازمہ کو حکم دیا اور وہ پیتل کے بڑے گلاس میں پانی لے آئی۔ گلاس پیتے ہی فقیر کہنے لگا، اس میں سانپ ہے، تم پر کالا جادو کیا ہوا ہے اور تمہاری کوئی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ لڑکی نے فقیر کی بات پہ یقین نہیں کیا اور کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندر سو رہی ہے اور میرا کون دشمن ہوگا؟ فقیر بولا، یقین نہیں آتا تو اندر جا کے دیکھ لو، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی بلکہ مری ہوئی ہے۔ وہ پریشانی سے دوڑتی ہوئی کمرے کی جانب بھاگی اور بیٹی کو مردہ پایا۔ وہ فقیر کی طرف پلٹی، مگر تب تک وہ جا چکا تھا۔ ملازمہ نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ غائب ہو گیا تھا۔ سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ بچی اچانک سے کیسے مر گئی۔ لڑکی نے بھی شوہر کو اطلاع دی۔ لڑکی اللہ کے آگے سجدہ کرتی اور کہتی کہ یا اللہ، تو مجھے میرے کس گناہ کی سزا دے رہا ہے جو میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ صبر کرنے کے علاوہ اور کیا چارہ ہو سکتا تھا؟ 1 سال بعد اس کے ہاں پھر ایک حسین و جمیل بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ لڑکی اس کو لوگوں کے سامنے نہ لاتی کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے۔ وہ اس کی خوب دیکھ بھال کرتی۔ ایک بیٹی کو کھو چکی تھی، اب دوسری کا غم برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 2 سال گزر جانے کے بعد وہی فقیر دوبارہ آیا اور گھر کی مالکن سے ملنے کو کہا۔ ملازمہ بھی فقیر کو پہچان گئی اور مالکن کو خبر دی۔ لڑکی ڈر گئی اور بھاگ کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ مالکن نے صدقہ و خیرات دینے کو بولا۔ فقیر نے ملازمہ سے کہا کہ گھر کی مالکن پہ کالا جادو ہے، میری بات پہ توجہ دو، اس کی کوئی اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ لڑکی یہ سب سننے کے بعد زاروں کی طرح رونے لگی اور ملازمہ بھی اپنے صاحب کو بلا لائی۔ صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر گھر آئے اور گھوڑے نے عجیب حرکت کی، گھر کے آنگن میں گڑھا کھودنے لگا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ اچانک گھوڑے نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، یہ قبر کیوں کھود رہا ہے؟ پھر لڑکی کی بیٹی چلتے چلتے صحن کی طرف آئی اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روکتا وہ گڑھے میں جا گری اور مر گئی۔ اس حادثے کے بعد لڑکی کو فقیر کی بات پر یقین ہونے لگا اور اس عمل کے توڑ کے لیے عامل سے بات کی۔ دوران علاج اس کی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی۔ ایک روز دونوں میاں بیوی بچی کو عامل کے پاس لے جا رہے تھے کہ راستے میں اڑتی ہوئی چیل آئی اور ان کی نازک بیٹی کو اڑا لے گئی۔ کافی اونچائی کے بعد اس نے بچی کو آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ ماں باپ تڑپ تڑپ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ آخر ہمارا دشمن کون ہے؟ لڑکی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی تھی کہ یا اللہ، تیری کیا رضا ہے، تیری کیا مصلحت ہے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کو گھر والے اکسانے لگے کہ تیری بیوی منحوس ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، ہمیں اپنے گھر کا وارث چاہیے جو ہماری جائیداد کا مالک بن سکے، اس لیے تم ایک اور شادی کر لو۔ شوہر پہلے ہی اس لڑکی سے نظریں چراتا تھا، اب تو وہ بھی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک دن پھر وہی فقیر دوبارہ آیا اور روٹی کے لیے صدا دی۔ لڑکی بھی دوڑتی ہوئی آئی اور پوچھنے لگی، اب تو کس کو لینے آیا ہے؟ اب تو میری کوکھ بھی خالی ہو چکی ہے، میرا کوئی بچہ بھی نہیں ہے، کیا میرے مقدر میں صاحب اولاد ہونا نہیں لکھا؟ وہ روتی جا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی۔
فقیر نے کہا کہ اگر مجھ پر یقین رکھتی ہو تو مجھے اندر آنے دو۔ لڑکی نے یقین کر لیا اور اس کو گھر کے اندر لے گئی۔ پورے گھر کا چکر کاٹنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ مجھے خاص تمہارے ہی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور پانی لانے کو کہا۔ کافی دیر تک وظیفہ کرتا رہا، ذکر الہی کرتا رہا۔ پھر لڑکی سے بولا کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ کالے رنگ کا ایک سانپ دیکھنے کے بعد وہ لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ فقیر بولا اسی کالے جادو کی وجہ سے تمہارے پیٹ میں ایک سانپ پل رہا ہے جو تمہارے ہر بچے کی موت کا سبب بنتا ہے، اور خوشی تمہیں ملتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے۔ تمہیں بتاتا چلوں کہ یہ سخت عمل ایک ہندو عامل نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے وہ تمہیں دیکھتا، جب تم اسے نہ ملی تو اس نے بابے سے کالے علم کا منتر سیکھا اور 40 دن تک جنگل میں اس کو بیٹھا کرتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا شوہر تم سے نفرت کرنے لگا اور دور ہونے لگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، تم پہ آئی یہ مصیبت ٹل جائے، تو تمہیں اس کے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ باہمت لڑکی بہادری سے کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ فقیر بولا سوچ لو، یہ کام بہت مشکل ہے۔ لڑکی بولی بابا جی میں تیار ہوں۔ فقیر بولا اگر تم صاحب اولاد ہونا چاہتی ہو تو تمہیں اس سانپ کو اپنی کوکھ میں پال کر جنم دینا ہوگا تاکہ تمہارے بچے زندہ بچ سکیں، کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا۔ تو وہ وعدے پر قائم رہنا چاہتی تھی، تو کہنے لگی بابا جی میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ فقیر نے کچھ عمل بتائے جو صرف اسی کو کرنے تھے۔ شوہر کو معلوم ہوا تو اپنی بیوی کو ڈانٹنے لگا کہ اولاد کی خاطر تم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈال رہی ہو۔ بیوی نے شوہر کو تسلی دی اور کہا کہ فقیر سچ کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی خاطر اس عمل کو توڑنا ہوگا۔ فقیر بولا جب تم پیٹ میں پلے سانپ سے محبت کا اظہار کرو گی اور یہ کہو گی کہ یہ میری اولاد ہے، میں اس کو جنم دینا چاہتی ہوں، تبھی وہ تمہاری بات سنے گا اور بڑا ہوگا۔ ساری بات اور سارے وظائف سمجھنے کے بعد لڑکی نے عمل جاری کر دیا۔ اس نے وہاں پر ایک دائی سے بھی بات کر رکھی تھی۔ اس کو کہا کہ میرے پیٹ سے ایک سانپ پیدا ہوگا اور تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ دائی بھی راضی ہو گئی۔ سانپ آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور وہ ہر روز رات کو وظائف کرتی۔ پھر ایک روز آیا اور اس سانپ کو جنم دیا۔ وظائف کے اثرات سے سانپ مرا ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک نیلے رنگ والے بچے کو بھی جنم دیا جو کچھ ہی دیر کے بعد مر گیا۔ وہ بہت دکھی اور حیران تھی کہ فقیر کی بات واقعی سچ ہو گئی۔ اب انشاءاللہ اللہ میری منزل تک مجھے آسانی سے پہنچا دے گا۔ 1 سال بعد اس کے گھر میں ایک وارث پیدا ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک اور بیٹا بھی دیا اور وہ بھی تندرست تھا۔ ایک روز فقیر لڑکی کے لیے خوشخبری دینے آیا۔ وہ ہندو عامل کالے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ جنگل میں پھر تم پر جادو کر رہا تھا اور وہ لڑکا جو تم پر عاشق تھا اس کو بھی کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا۔ اللہ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے جو تمہارے دشمنوں کو موت کے کھاٹ اتارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کو لمبی عمر دے، تمام جائیداد کا وارث بنائے۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ رب کریم کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا ہے اور ہر مشکل کا سامنا بہادری سے کرنا چاہیے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور ہمارے بھائیوں بہنوں کو اس کالے جادو جیسی منحوس چیز سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں اور دوسرے لوگوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اسلامک قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔